السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی و دعوتی پروگرام پر مشتمل اس کیسٹ میں آپ سماعت فرمائیں گے مورخہ 27 رمضان المبارک 1430 کا خطبہ جمعۃ المبارک بمقام جامع الحسنات مسجد المرکز الاسلامی الحدیث الجامعہ السعیدیہ خانیوال۔ مقرر ہیں فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر حفظہ اللہ تعالی، رئیس المجلس الاسلامی پاکستان۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے اور یک طرفہ ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وذالک دین القیمہ، اور یہی مضبوط دین ہے.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جیسے اس کی عظمت اور جلال کے شایان شاں ہے. صلاۃ و سلام سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد اس بات کی طرف آپ کی توجہ بہت مرتبہ دلائی جا چکی ہے کہ انسان دنیا میں صرف عمل کمانے کے لیے نہیں آیا بلکہ حسن عمل کمانے کے لیے آیا ہے. صرف یہ مطلوب نہیں ہے انسان سے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اعمال بجا لائے، بلکہ انسان سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت، جس قدر ممکن ہو اچھے سے اچھے عمل کما کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرے، اس لیے کہ اسے اپنے عملوں کا حسن اجر چاہیے. اسے اپنے عملوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر چاہیے، کیونکہ یہ بہترین اجر چاہتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ عمل بھی بہترین کر کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرے. عمل انسان کتنے کر لے گا؟ 1000 سال زندگی ہو، 10,000 سال زندگی ہو، پھر بھی انسان کوئی ایسا عمل بجا نہیں لا سکتا یا عملوں کی کوئی ایسی مقدار نہیں اکٹھی کر سکتا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر اس کے لیے کافی ہو جائے. ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں اس کے بدلے میں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ لے رہے ہیں، ہمارے عمل تو اس کے مقابلے میں بھی کافی نہیں ہے. کچھ چاہیے کہ کچھ بچ رہے اور قیامت کے دن کام آ جائے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں کچھ جمع کرنا ہے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے کام آئے، اخروی زندگی میں ہمیں کام آئے. یہ حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کرے مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. ہر روز ہر جان غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے، اور وہاں جا کے بھی یہی ہوگا. یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان پچھتائے گا، کاش کہ میں کچھ زندگی کے لیے بھی کچھ کر لیتا. وہ زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں کہا. یہ راستہ ہے، زندگی تک جانے کے لیے راستہ ہے. یہ کھیل تماشا ہے. یہ وقتی طور پر تھوڑا سا وقت ملا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کچھ جمع کرنے کے لیے، تاکہ زندگی انسان اچھے سلیقے اور طریقے سے گزارے. کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. جس دن زمین کوٹ دی جائے گی، اللہ رب العزت والجلال عدل و انصاف کے لیے میدان محشر میں تشریف لے آئیں گے. فرشتے بھی سامنے صفیں بنا کے کھڑے ہوں گے. جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہے، جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے. معلوم ہے کہ یہاں سے جو فیصلہ ہوا اس کے نتیجے میں یا وہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے.
یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، دنیا میں جو چیخ چیخ کے لوگ کہتے رہے، پورے زور سے لوگ ڈراتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ لوگوں جنت بھی ہے، لوگوں جہنم بھی ہے، لوگوں اللہ کا عدل و انصاف بھی ہے، لوگوں فیصلے ہونے والے ہیں، لوگوں کسی نے جنت میں جانا ہے، کسی نے جہنم میں جانا ہے، لیکن کسی نے بات نہ سنی، کسی نے کان نہ کھول کر بات سنی، کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے یقین نہیں کیا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت پکڑ لے گا، اس دن انسان یقین کر لے گا کہ وہ باتیں تو صحیح تھی، ہم تو کھیل تماشا سمجھے تھے، ہمارا تو خیال تھا ویسے ہی تقریریں سجانے پھمانے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ فرمایا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب انسان پچھتائیں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، کاش کہ ہم فرمانبرداری کر لیتے، کاش کہ ہم بات مان لیتے اور تسلیم کر لیتے۔ اللہ نے فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دفع کر ان کو، چھوڑ ان کو، یاکلوا ویتمتعوا، کھانے دو ان کو، پینے دو ان کو، چرنے دو ان کو، دنیا سے لطف انداز ہونے دو، اندوز ہونے دو ان کو۔ ویلہہم الامل، ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے، اس ہماری مہلت کی وجہ سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فسوف یعلمون، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت حال کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ باتیں جو کی جا رہی تھی وہ فضول نہیں تھی، باتیں جو کی جا رہی تھی وہ افسانے نہیں تھے، وہ جھوٹی باتیں نہیں تھی، سچ تھیں۔ یہ دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر انسان دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہیں اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ انسان اپنے پیٹ کی وجہ سے، انسان اپنی جھوٹی عزت کی وجہ سے، انسان اپنی جھوٹی شہرت کی وجہ سے، انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے اللہ کو بلا دیتا ہے، اللہ کے دین کو بلا دیتا ہے، آخرت کو بلا دیتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال ہے کچھ بھی نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، کوئی انجام نہیں ہونے والا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان جب اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لے گا، اس وقت نصیحت پکڑے گا، لیکن اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کہ میں نے کچھ زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیج دیا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اس دن جیسے اللہ پکڑے گا ویسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جیسے اللہ باندھے گا ویسے کوئی باندھ نہیں سکتا، جیسے اللہ مشکل کسے گا ویسے کوئی کس نہیں سکتا۔ دانا تو وہ ہے، عقلمند تو وہ ہے جو وقت پر سمجھ لے۔ تو انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو عمل کماتا ہے، یہ تو دنیا کے اندر ہی اس کے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے لے رہا ہے، اس کے بدلے میں ہی اس کے عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ یہاں جو کچھ دے رہا ہے یہ مفت میں ہے۔ اس کے لیے اتنا سا حکم ہے کہ لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، لینے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیا کرو، کوئی حساب کتاب نہیں، سارا مفت میں ہے، سارا مفت میں ہے۔ دو کلمے تعریف کے کہہ دو، دو بھلائی کے کلمے کہہ دو۔ یہاں دنیا بھی یہی کرتی ہے، کسی کے گھر میں جاؤ، دو چار باتیں کرو، میں تم سے ملنے آیا ہوں، تمہاری محبت سے سرشار ہوں، میرا دل ہی نہیں لگتا تیرے بغیر، میری چنتا لگی ہوئی تھی تجھے ملنے کے لیے، میں اداس ہو گیا تھا تو اس سے، میرا تیرے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، تو وہ پھولا نہیں سمائے گا اور دسترخوان بھر دے گا کھانے پینے کے لیے۔ کوئی الٹی سیدھی بات کرو تو دھکے دے کے باہر نکال دے گا، دو چار باتیں کرو تو دسترخوان بھر جائے گا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے۔
اور کھا کے کہو ایسا کھانا تو کبھی کھایا ہی نہیں ہے، اتنا شاندار کھانا تو گھر میں بھی کبھی میسر نہیں آیا، تو اور پھول جائے گا، دوبارہ جاؤ گے تو اور خدمت کرے گا۔ وہ تو رب العزت والجلال ہے، اس کا نام لے کر لقمہ توڑو، اس کا نام لے کر لقمہ توڑو، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دو۔ اللہ احکم الحاکمین سب کچھ معاف کر دیتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدیے ہیں، تحفے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مفت میں سارا کچھ مل رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں مجلس بیٹھتی ہے، چار بندے بیٹھتے ہیں، وہاں باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس ختم ہونے پر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو انسان بھی مجلس کے خاتمے پر یہ کلمے کہے سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، فرمایا اس نے اس مجلس کے اندر جو نیکی کی ہوتی ہے اسے بند کر کے سیل کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، قیامت سے پہلے نہیں کھلے گی، اور قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس نیکی کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اور جو اس مجلس کے اندر غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلطی غلط سلط بات منہ سے نکل گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ احکم الحاکمین ان کلموں کی برکت سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ حسن عمل کماؤ، یہ مطالبہ نہیں ہے کہ زیادہ عمل کرو، زیادہ کرنا اس کا کام ہے، تیرا کام عمل کرنا، ان عملوں کو زیادہ کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے، تیرا کام تو 2 کوڑی لے آؤ وہی کافی ہے۔ سبق درہم 100,000 درہم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ جاتا ہے، 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ 1 روپیہ اللہ رب العزت کے راستے میں دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات 1,00,000 روپے سے بھی بڑھا دیتے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے خود فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ جو کچھ کرتے ہو اس کا بہترین بدلہ دے گا، تمہارے عمل اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنا اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر قیمتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ۔ لوگوں اللہ کا سودا مہنگا ہے، لوگوں اللہ کا سودا مہنگا ہے، لوگوں اللہ کا سودا مہنگا ہے۔ اللہ کے رسول و اللہ کا سودا کیا ہے جو اتنا مہنگا ہے جس کی آپ تاکید فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اس لیے کہ اللہ کا سودا جنت ہے۔ ورزق ربک خیر وابقا، تیرے رب نے تیرے لیے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے ایک تو ہے بہترین، اس سے بہتر دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس سے بہتر کائنات میں کہیں نہیں ہے، اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ وابقا ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، اور دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ جو انسان تھوڑا لے کے جائے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، نہ صرف یہ کہ بڑھائے گا بلکہ اللہ کا وعدہ ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ۔ ایک تو تم جو کچھ کر کے آؤ گے اسے بہترین کر کے تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور دوسری مہربانی یہ فرمائے گا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل خاص سے وہ بھی دے گا جو تم نے نہیں کیا ہوگا، تم نے کیا نہیں ہوگا، بغیر کچھ کیے کہ اللہ رب العزت اپنی جناب خاص سے عطا فرمائے۔ یہاں تو لوگ بڑی چھلانگ لگا کے یہ کہتے ہیں نا، ایک سوٹ خرید لو دوسرا مفت ساتھ مل جائے گا۔ وہ یہ کہتا ہے ایک خریدو لاکھوں مفت دوں گا، اتنے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں
کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، رائی کے دانے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تو کہتا ہے میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، اپنی مخلوق پہ بھی حرام کیا ہے، نہ میں خود ظلم کرتا ہوں، نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہوں، اور نہ کسی ظلم کرنے والے کو چھوڑتا ہوں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی ایک نیکی کر کے آئے تو اللہ رب العزت اس کو کئی گنا بنا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ایسا بھی دیتا ہے جو تم کر کے نہیں آتے، بغیر کچھ کیے کہ اپنی جناب خاص سے عطا فرما دیتا ہے، تم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور ہماری زندگی اس سے بھری پڑی ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ حکم الحاکمین یہ فرماتے ہیں کہ انسان تندرست و توانا ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، بھلے کام کرتا ہے، تو پھر بیمار پڑ جاتا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کی وہ تمام نیکیاں لکھ رہا ہے جو تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، جو تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وہ ساری لکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ۔ اور امام الانبیاء نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک آدمی تمنا کرتا ہے، بڑی تمنائیں ہیں ہماری، بڑی سوچیں ہیں ہماری، ہزاروں ارمان ہیں، ہزاروں خیالات ہیں، یہ ہو تو ایسا کر دوں، وہ ہو تو ایسا کر دوں۔ فرمایا ایک آدمی تمنا کرتا ہے، سوچتا ہے کاش کہ میرے پاس دولتیں ہوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، کاش کہ مجھے علم حاصل ہو، میں دنیا کے اندر اس کو پھیلاتا پھروں، کاش کہ میرے پاس فلاں چیز ہو، میں اللہ رب العزت کے بندوں میں بانٹتا پھروں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ہے نہیں اس کے پاس، سوچے ہیں صرف، اللہ رب العزت اس کو ایسے دیتا ہے جیسے یہ کر رہا، کچھ بھی نہ کرنے کے باوجود صرف تمنا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایسے بدنصیب بھی موجود ہیں جن کی تمنا ہوتی ہے مجھے ہمت ہو تو میں فلاں کو اڑا دوں، مجھے اندر طاقت ہو تو میں فلاں کو اڑا دوں، میرا بس چلے تو میں قرآن کریم جلا دوں، میرا بس ہو تو میں حدیثیں اڑا دوں دنیا سے، میرا بس ہو تو میں سارے مولویوں کو مار دوں، میرا بس ہو تو میں سارے اسپیکر بند کرا دوں، کر نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجرم لکھا جاتا ہے۔ یہ تمنائیں بھی انسان کی، یہ تمنائیں بھی ان کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ فرمایا اللہ کی بادشاہی آسمانوں پر بھی ہے، اللہ کی بادشاہی زمینوں پر بھی ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم جو تمہارے دلوں کے اندر ہو اس کو ظاہر کرو تو بھی اللہ اس کو جانتا ہے، اس کو چھپا لو تو بھی اللہ اسے جانتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا۔ ایک ہے مجبوراً سوچیں آتی ہیں، وہ تو اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں، ایک ہے بندہ سوچیں لاتا ہے، غور کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، تمنائیں کرتا ہے اور دانت پیستا ہے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں۔ برائی کرے گا تو اس کا برا اجر لکھا جائے گا اور اچھائی کرے گا تو اس کا اچھا اجر لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اصل کام یہ نہیں ہے کہ انسان نے بہت رکعتیں پڑھ لی ہیں، انسان نے بڑے روزے رکھ لیے ہیں، انسان نے بڑی تلاوتیں کر لی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کتنا حاضر کیا تھا، توجہ کتنی تھی۔ اسی لیے قرآن کریم بھی بھرا پڑا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی بے شمار ہیں، آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ بات کی کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کرے، ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کرے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں بہترین زندگی دیں گے، بہترین آخرت عطا فرمائیں گے۔ جو بھی مرد اور عورت ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کرے، مت خوف کرے اس کا کوئی ایک رتی عمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ جو شخص بھی ایمان کی حالت میں نیکی کرے، مرد ہو یا عورت ہو، فلا کفران لسعیہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی محنت کو اللہ رب العزت قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے، محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اجر و ثواب کی نگاہ سے نہ دیکھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی آپ نے بے شمار سن رکھے ہیں. اسی مہینے میں آپ نے کتنا سنا ہوگا, من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا اور اللہ سے اجر لینے کے لیے روزہ رکھا, غفر له ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا, جس شخص نے رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھی, نماز تراویح پڑھی, قیام اللیل کیا, غفر له, ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر لینے کے لیے, کوئی اور مقصد نہیں ہے, غفر له ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس شخص نے صرف لیلۃ القدر کی رات قیام کیا, لیلۃ القدر میں قیام کیا, یہ جو بہترین رات ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے, فرمایا جس نے اس رات کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر لینے کے لیے, غفر له ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کوئی معاف کرانے والا ہو, کسی کے اندر ایمان ہو اور کسی کے اندر احتساب ہو, اللہ سے اجر لینے کا جذبہ ہو, اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی نے بہت کچھ فرمایا, من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے, اور اچھی بات نہیں کرتا تو خاموشی اختیار کر لے. اگر ایمان کی حالت میں خاموشی بھی اختیار کرے گا تو اس کی خاموشی بھی اللہ کے ہاں عبادت ہوگی, چپ کرنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہوگا, سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہوگا, آرام کرنا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہوگا. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت کر کے ثواب کون کمائے گا؟ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے. تو ساری آیتیں یہ بتاتی ہیں اور ساری حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ ایمان کی پونجی, ایمان کی دولت, ایمان کا سرمایہ اللہ پر یقین کی دولت ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث بننے والی ہے. اور اگر ایمان کی پونجی نہیں ہے, ایمان کی دولت نہیں ہے, اللہ پر یقین نہیں ہے, اللہ پر اعتماد نہیں ہے, اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانا, اللہ کو جیسے تسلیم کرنا چاہیے ویسے تسلیم نہیں کیا, اللہ کو معبود برحق نہیں سمجھا, اللہ کو الہ العالمین نہیں سمجھا, اللہ کو رب العالمین نہیں سمجھا, اللہ رب العزت کو ساری کائنات کا خالق و مالک نہیں سمجھا, اللہ پر 100% یقین اور اعتماد نہیں کیا, تو پھر کوئی عمل کسی کام کا نہیں. صاف صاف فرمایا, اولئک الذین حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے سارے اعمال دنیا کے اندر برباد ہو جاتے ہیں. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فرمایا جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے, اللہ پر اعتماد نہیں رکھتے, قیامت کے دن ان کے عملوں میں پھونک مار کے اڑا دیں گے ہوا کے اندر. لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے دن ان کا وزن ہی نہیں کریں گے, ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہوگی, کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنا ایمان ٹٹولنا, اپنے ایمان کا جائزہ لینا. تمام امت کے اہل علم کا اتفاق ہے, پوری امت کے اہل علم کا اتفاق ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے, تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہے, سارے تابعین کا اتفاق ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. اور قرآن بھی اس سے بھرا پڑا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. پورا زور لگا دینا چاہیے, پوری توجہ دینی چاہیے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ایمان گھٹتا ہو, اور کوئی ایسا کام نہ چھوڑے جس سے ایمان بڑھتا ہو. قرآن نے ایک جگہ نہیں 1000 جگہ یہ بات بتائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے, انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے.
صحابہ اکرام میں سے ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا، موت کے وقت پریشان تھے، رو رہے تھے، کسی نے سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ زندگی میں کچھ ایسے موقع بھی آئے ہیں، زندگی میں کچھ ایسی کیفیتیں بھی آئی ہیں، زندگی میں کچھ ایسی حالتیں بھی آئی ہیں کہ اگر اس وقت مر جاتے تو یقین تھا کہ سیدھے جنت میں جاتے۔ ایمان کی حالت اتنی شاندار تھی، طبیعت اس قدر درست تھی، اللہ کی طرف توجہ اتنی زیادہ تھی کہ اس وقت موت آ جاتی تو سیدھے جنت میں جاتے۔ اور زندگی میں کچھ مرحلے ایسے بھی آئے ہیں جن کے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ اس وقت مر جاتے تو بڑا خطرہ تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت فرمایا اس وقت ایسی کیفیت ہے، سمجھ نہیں آ رہی اب موت آئی تو کہاں جائیں۔ یہ صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اب نہیں سمجھ آ رہی کہ اب موت آئی تو کہاں جائیں گے۔ ایمان کی کیفیت ہے، خوف بھی طاری ہے، امیدیں بھی ہیں، اللہ کی رحمت کی امیدیں بھی ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب کا خوف بھی ہے، اور اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ کلمہ تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن ایمان اس کیفیت میں نہیں ہے کہ یقین ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایمان اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان بین الخوف والرجا، اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر بھی قائم ہو، اللہ کی رحمت پر یقین بھی ہو، تو یہ اصل ایمان ہے۔ خوف ہی غالب آ جائے، انسان مایوس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا ہی نہیں، میں اتنا گناہگار ہو گیا ہوں، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بات غالب آ جائے کہ میں چونکہ موحد ہوں، میں چونکہ دیندار ہوں، میں چونکہ کلمہ گو ہوں، جو چاہوں سو کرتا رہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، یہ بھی ایمان کے منافی ہے۔ ایمان تو امید اور خوف کے درمیان ہے، دونوں چیزیں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تمام انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، یہی صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت والجلال حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة الا الصوم فانه لي وانا اجزي به۔ فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال دگنے کیے جاتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها۔ فرمایا جو بھی نیکی کرتا ہے کم از کم اس کو ایک رسالت میں آپ نے فرمایا کہ ایک نیکی 10 گنا کی جاتی ہے، الی 700 ضعف، ایک کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کیا جاتا ہے۔ کئی بار آپ کو یہ بات بتائی، اس سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق انسان بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھی، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ میں اسی لیے توجہ دلا رہا ہوں، ہماری توجہ تو دنیا پر رہتی ہے کہ کیا کرنی ہے اتنی نیکیاں، کیا کرنی ہے اتنی نیکیاں، لیکن ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے کہ کمائی کرنے آئے ہیں آخرت کے لیے، اور آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی، وہاں کے لیے ہمیں بہت کچھ چاہیے، وہاں کے لیے بڑے ذخیرے چاہیے، بڑے ڈھیر چاہیے عملوں کے، وہ ڈھیر لگیں گے تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک ٹکڑا کھجور کا، کھجور نہیں فرمایا، کھجور کا ایک ٹکڑا۔ اللہ رب العزت سے محبت سے وصول فرماتے ہیں اور محبت کے ساتھ اس کو پالتے ہیں، جس طریقے سے تم میں کوئی شوقین آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اچھے سے اچھا چارہ کھلاتا ہے، بہتر سے بہتر حالت میں رکھتا ہے، اسی طرح محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ٹکڑے جیسے صدقے کو اللہ تعالیٰ محبت سے پالتا ہے، اور قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو چکا ہو، انسان حیران رہ جائے گا کہ میرا تو کھجور کا ایک ٹکڑا تھا، یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے کتنا چھوٹا عمل کیا تھا، یہ کہاں پہنچ گیا ہے عمل۔ تو میرے بھائیو، عملوں کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک قبولیت اجزاء و اکفا، کہ گزارا لائق قبول ہو جائے، جان چھوٹ جائے، یہ نہ کہے کوئی کہ نماز نہیں پڑھی، جیسا کہ ہماری عادت ہے،
نماز کا بوجھ اتار لیں. جو بھی نماز کو بوجھ سمجھتا ہے سمجھ لیں کہ وہ گزارا ہے اس کا. نماز کا بوجھ اتار لیں. ہم چلتے پھرتے دوستوں سے یہی کہتے ہیں نماز نہ پڑھ لیں, نماز نہ پڑھ لیں. یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے بھائی نماز پڑھیں پہلے باقی کام بعد میں کریں گے. اور یہ سارے عملوں کے ساتھ ہماری یہی کیفیت ہے. پورا رمضان لوگ فطرانے کے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں اور ہر مسئلے کے پیچھے یہ بات ہوتی ہے, ہر سوال چگلی کھا رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت بچت ہو جائے تو اچھا ہے, کوئی جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے, پہلے دینے کی اجازت, بعد میں دینے کی اجازت, سارا سال دکھا دینے کی اجازتیں مانگتے ہیں لوگ کہ روپیہ سارا سال دیتے رہیں, بعد میں حساب کر لیں تاکہ جان چھوٹ. جو بھی لینے آئے اس کو زکات سے ہی دیں اور کچھ نہ دینا پڑے. بہت پوچھتے ہیں, بہت بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جب تک فرض نہیں ہوتی ادا کیسے ہوگی. اب اگلا سوال آتا ہے, وہ جی فقراء و مساکین کی ضرورتیں ہوتی ہیں, سارا سال محتاج آتے ہیں. بھئی سارا سال محتاج آتے ہیں, تم بھی تو سارا سال کمائی کرتے ہو, تم بھی تو روزانہ سارا سال گھر میں کھانا کھاتے ہو, اور تمہارے گھر میں کھانا کھانے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑا, کسی کو 1 روپیہ دینے سے تمہارا کیا بگڑ جائے گا. ہر روز ہزاروں روپے اڑا دینے سے, ہر روز ہزاروں روپے کو مٹی بنا دینے سے تیرا کچھ نہیں بگڑا. اللہ کی راہ میں اگر تو کو کھری دے دے گا تو پھر تیرا کیا بگڑ جائے گا. لیکن لوگ مناظرے کرتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں کہ اجازت ملنی چاہیے کہ سارا سال 24 دیتا رہوں, آخر میں حساب کر لوں, ساری زکات ادا ہو جائے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا سورج ڈھلنے سے پہلے زور کی نماز پڑھنے سے زور کی نماز ہو جاتی ہے؟ کیا رمضان جیسے مقدس مہینے میں بیت اللہ کے چکر لگانے اور مینا اور عرفات جانے سے حج ہو جاتا ہے؟ تو زکات فرض ہونے سے پہلے کیسے ادا ہوگی؟ جب ایک چیز فرض ہی نہیں ہوئی تو ادا کیسے ہوگی؟ سن 1990 میں کسی آدمی کے گھر گیا بندہ, محبت پیار کے ساتھ 2 کلو مٹھائی لے گیا, اس کے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا لے گیا, اس کے بچے کو 200 روپیہ 500 روپیہ دے آیا. یہ سن 1990 کی بات ہے. اور سن 2005 میں اس سے 500 روپیہ ادھارا لے لیا. جب وہ مانگنے آیا تو اس سے کہا میں نے سن 1990 میں آپ کے گھر آیا تھا, دے کے نہیں آیا تھا آپ کے بچوں کو پیسے, وہ کاٹ لو اس میں. کوئی عقل مند آدمی اس بات کو مان لے گا؟ اس لیے کہ اس وقت تم نے قرضہ لیا ہی نہیں تھا. جب لیا نہیں تھا ادا کیسے ہوگا؟ لینے کے بعد ادا ہوگا, فرض ہونے کے بعد ادا ہوگا. تو یہ جان چھڑانے والی باتیں اللہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, کسی اور کے ساتھ کرنی ہے تو کر لو. اللہ کے ساتھ تو لینے کی باتیں, دینے کی باتیں, زیادہ سے زیادہ دینے کی باتیں. بہانے تلاش کرے انسان, بہانے تلاش کرے. کوئی موقع مل جائے اللہ کے حضور ہاتھ, کوئی موقع مل جائے اللہ رب العزت کے دربار میں نیکی کرنے کا, نیکیوں کی فرصتیں تلاش کرنا, نیکیوں کے موقع تلاش کرنا. نیکی کا موقع رہ جائے تو کونے میں بیٹھ کر رونا, کاش کہ میں نیکی کر لیتا. تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک نیکی کرنے کا موقع تلاش نہ کرے. اور نیکی کا موقع ضائع ہو جائے تو روئے نہ بیٹھ کے, کاش کہ نیکی کر لیتا. آپ دیکھ لیں, پوچھ لیں جن سے سجدے نہیں ہوتے, جن سے رکوع نہیں ہوتے, جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, ان کے دلوں کی کیفیت پوچھ لیں. کتنا جی چاہتا ہوگا ان کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے, کتنا جی چاہتا ہوگا ان کا اللہ رب العزت کے دربار میں سجدے اور رکوع کرنے کے لیے. پوچھتا رہے ہوں گے اللہ کے بندے, تیرا جسم تندرست ہے, تیری ٹانگیں تندرست ہیں, تیری کمر تندرست ہے, تو کھڑا ہو سکتا ہے, تو بیٹھ سکتا ہے. اس موقع کو غنیمت جان, اس موقع کو غنیمت جان. تیری جیبیں بھری ہوئی ہیں, تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے تجھے بہت کچھ دے رکھا ہے, اس نے دے کے مانگا ہے, پھر دیتے ہوئے چیختا چل رہا تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان چھڑانے کے لیے عمل کرتے ہیں, جان چھڑانے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کو دین کے کام کرنے پڑتے ہیں. کوئی 1 روپیہ دیتا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں, جس کو پکڑاتا ہے اس پہ 1000 بار احسان جتاتا, پتہ نہیں میں نے تیرا کیا ثواب دیا ہے. دیتا کسی اور کے لیے ہے, لیکن وہ اندر کا چور جو ہے باہر نکل آتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے اس نے کس مقصد کے لیے دیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا رسول یہ کہتا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا, ایمان کی حالت ہو اور اللہ کے اجر لینے کے لیے کر رہا ہو, پھر تو فائدہ ہوگا. اگر اللہ سے اجر لینے کے لیے نہیں کر رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, بڑی بڑی نیکیاں برباد ہو جائیں. کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اسی چکر میں پڑے ہیں کہ جان چھوٹ جائے, مصیبت ختم ہو جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, منبر میں کھڑا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں بیٹے کو زکات دینے کی اجازت ہے, بیٹی کو اجازت دینے کی زکات دینے کی اجازت ہے.
لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، باپ کو زکات دینے کی اجازت ہے، ان سے کہتے ہیں شرم کرو، اگر تم نے اتنی دولت اکٹھی کر رکھی ہے تو بیٹے کو نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ پھر بیٹی کو نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ باپ پہ نہیں خرچ کرنی ہے، دولت تو کیا کرنی ہے؟ تمہارے کس کام آئے گی؟ لیکن انسان ہے اتنا غافل ہے، اتنا غافل ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جب تو زکات دینے کے قابل ہے تو پھر تیرے پاس کتنا کچھ ہوگا تو وہ کیوں نہیں دیتا؟ یہی معاملہ نماز کا ہے، یہی معاملہ زکات کا ہے، یہی معاملہ روزے کا ہے۔ انسان جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کرے، جان چھڑانے کے لیے کرے گا تو پھر معاملہ آگے سے کوئی الٹا سیدھا جواب بھی مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مرحلے سے باہر نکلیں۔ اس سے آگے ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، اس میں تو بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے ہر وقت گنتی ہو رہی، تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، حساب لگایا جا رہا ہے، میں نے اس رمضان میں اتنی تلاوتیں کی ہیں، میں نے اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، میں نے اتنی تسبیحاں نکال لی ہیں، حساب رکھا ہوا میں نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تسبیح پڑھ رہی تھی اور گنتی کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو پوچھا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تجھے گن گن کے روزی دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو گن گن کے تسبیحاں پر سنا رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تجھے گن کے روزی دیتا ہے؟ کسی کو پتا ہے اس نے پچھلے مہینے میں کیا کیا کھا لیا ہے کسی کے پاس حساب؟ اللہ تجھے جب غیر حساب کے دے اور تو اللہ تعالیٰ کو دینے لگے تو حساب کتاب کرنا شروع کر دے۔ اگر اس نے تیرے ساتھ حساب کرنا شروع کر دیا تو تیرا کیا بنے گا؟ کیوں بغیر حساب کے اللہ کو نہیں دے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، تین لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ حدیث قدسی اللہ نے خود فرمایا کہ تین لوگ مجھے بڑے پسند ہیں۔ فرمایا کہ رات کو قافلہ سفر کرتا ہے، ساری رات سفر کرتا رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ پیدل سفر کرتے تھے، کچھ جانوروں پر سفر کرتے تھے، یہ گاڑیوں کی سہولتیں تو تھی نہیں، پچھلی رات ہوتی تھی تو لوگ پڑاؤ ڈال کے سو جاتے تھے۔ اب بھی بڑے سفر کرنے والے ٹرکوں والے یہی کرتے ہیں، رات بھر چلتے رہتے ہیں، پچھلی رات ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ قافلہ ساری رات چلتا رہتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے تو لوگ پڑاؤ ڈالتے ہیں، یوں ہی ٹکتے ہیں فوراً آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تھکے ہوئے ہیں ساری رات کے۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، ایک آدمی ان میں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، دوسروں کو نہیں ستاتا، خود اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی حمدیں کرتا ہے، اللہ کی ثنائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے فاتحہ پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کی چاپلوسیاں کرتا ہے، اللہ کی منتیں کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، یہ شخص اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، اکیلا ہی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے۔ لیکن ہم تو اگر کہیں جاگیں بھی تو وہاں بھی کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ نے کہا کہ ہم قافلے میں تھے تو صبح ہوئی تو ساری دنیا سو گئی، آ کے پڑاؤ ڈالا، ساری دنیا سو گئی، میں اور میرا باپ اٹھے، ہم نے تہجد پڑھی، میں بڑا خوش ہوا اور میں نے اپنے باپ سے کہا کہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، ان سے 2 رکعتیں نہیں پڑھی گئیں، ویسے ہی سوئے ہوئے ہیں۔ میرے باپ نے مجھ سے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں۔ میں نے کہا ابا حضور یہ ہم سے اچھے کیسے ہو گئے؟ ہم نے تہجد پڑھی ہے، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، تو ہم سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جیسے ہم گمان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم قیام کر رہے ہیں، ہم تراویحیں پڑھ رہے ہیں، لوگ نہیں پڑھ رہے، ہم تلاوتیں کر رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے، ہم اعتکاف بیٹھے ہوئے، لوگ نہیں اعتکاف بیٹھ رہے۔ اس قسم کی سوچیں عملوں کو برباد کرنے والی سوچیں ہیں۔ یہ سوچیں کہ ہم سب سے زیادہ گناہ گار تھے، اس لیے ہماری مجبوری ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا۔ لوگ اتنے گناہ گار نہیں ہوں گے، لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہوں گے جو میرے مسائل ہیں۔ میرا باپ کہنے لگا کہ ہم سے اچھے ہیں۔ میں نے کہا ابا حضور یہ کیسے ہم سے اچھے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ سوئے ہوئے انہوں نے کسی کی چغلی نہیں کی، ہم نے کسی کی چغلی کر لی، ہم نے چغلی کر لی ہے، ہم سے یہ اچھے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، نماز ہم نے پڑھی ہے، ثواب ان کو مل گیا ہے، ان کو سوئے ہوئے مل گیا ہے، ہمیں پڑھ کے بھی نہیں ملا، تو یہ ہم سے اچھے ہیں۔ تو کچھ لوگ اجر کے چکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ حساب کرتے رہتے ہیں، یہ کریں گے تو انہیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا، یہ کریں گے تو انہیں سینکڑے کا ثواب ملے گا۔ یہ چھوٹا مرحلہ ہے۔ امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا، اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا، لیکن یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ انسان گنتیاں کرے۔ اگر کرنا ہے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے،
کرنے کا کام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنا ہے. جتنا کوئی اس سے زیادہ ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ملے گا. یہ کہ گنتی زیادہ کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جائے گا, کہاں پہنچے. اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ عمل کے اندر حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے انسان, گنتیاں نہ کرے. ایک ہی سجدہ ایسا کرے, ایک ہی سجدہ ایسا کرے کہ جب تک اللہ کی طرف سے معافی کا دل کے اندر خیال نہیں آئے گا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھو. اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ایک نماز بھی قبول ہو جائے اللہ کے دربار میں, ایک نماز بھی قبول ہو جائے میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر. ایک عمل صرف بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے قبول کر لیا. کتنی بار آپ کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ وہ غار میں گر گئے تھے, پوری زندگی میں ان کو ایک ایک عمل ملا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے. غور کر کے دیکھ لیں ٹھنڈے دل سے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس پوری زندگی کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر ہمیں 100% اعتماد ہو کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں یا اللہ صرف تیرے لیے کیا اور کوئی مقصد نہیں. لیکن کرنے کا کام یہی ہے. من قام رمضان ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کے لیے. یہ سب سے اونچے پائے کا عمل ہے. میرے بھائیوں غور کر لو, روزے کس لیے رکھے ہیں؟ روزے رکھتے ہوئے کیا جذبات تھے, کیا احساسات تھے, تراویح پڑھتے ہوئے کیا سوچیں تھیں, صدقہ کرتے ہوئے کیا سوچیں تھیں, تلاوتیں کرتے ہوئے کیا سوچیں تھیں. اللہ کے گھر سے امید ہے کہ انسان پچھلے کار میں بھی کچھ کرے گا تو اللہ اس سے پہلا کیا ہوا بھی سنوار دے گا. اللہ بڑا کریم ہے. میں کہتا ہوں انسان ریاکاری کے لیے گھر سے نکلتا ہے, دیکھا دیکھی گھر سے نکلتا ہے, دوستوں کے کہنے کی وجہ سے گھر سے نکلتا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آگے نماز شروع کر دیتا ہے. اتحیات میں بیٹھ کر بھی اس کو خیال آ جائے پھر بھی اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ پچھلی بھی ٹھیک کر دیتا ہے. یہی کیفیت روزے کی ہے. جیسے بھی رکھے ہیں آج اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے. عید کی آخری رات, رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے. روزوں کے اندر جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ فطرانے سے پوری کر دے گا. اللہ بڑا کریم ہے, بڑا غفور الرحیم ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات, دنیا میں ہمارے تمام کاموں کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک وہ کام کرتے ہیں اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کو تیار کرتے ہیں. پہلے مکان بناتے ہیں پھر مکان کی تیاری ہوتی ہے. مکان بنا ہوا ہوتا ہے, لاکھوں روپے اس پر لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے اس لیے کہ اس کی تیاری باقی ہوتی ہے. ابھی زمین خرید لیا ہے, مکان کھڑا کر لیا ہے, لیکن اس کی تیاری نہیں ہوئی تو اچھا نہیں لگتا. جب تیاری ہو جاتی ہے, پہلے اندر جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا, اب اندر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. جب وہ خوبصورت بن جاتا ہے, تیاری ہو جاتی ہے, پھر اندر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا. ساری زندگی کی یہی صورتحال ہے. تیاری ہوتی ہے, ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے. پہلے چیز کا اسٹرکچر بنتا ہے, پہلے خاکہ بنتا ہے, پھر اس کی تیاری ہوتی ہے. اور چیز قابل استعمال اس وقت ہوتی ہے جب اس کی تیاری ہو جائے. جب تک تیاری نہ ہو اس وقت تک قابل استعمال نہیں ہوتی. قیمتی بڑی ہوتی ہے لیکن تیاری کے بغیر قابل استعمال نہیں ہوتی. بالکل یہی صورتحال عمل کی ہے. پہلے عمل کا خاکہ بنتا ہے, پھر اس عمل کی تیاری ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے کے لیے. جیسے دنیا کی ہر چیز کی تیاری کا اہتمام ہے, ویسے ہی عملوں کی تیاری کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی لیے آپ سنتے رہتے ہوں گے اور آپ کرتے بھی یہی ہوں گے. دعا کرتا ہے انسان, لمبی دعا کرتا ہے, آخر میں کیا کہتا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جو میں نے مانگا ہے اسے قبول کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ویسے لسٹ گنا رہا تھا, پہلے ویسے ہی باتیں کر رہا تھا, آخر میں خیال آیا کہ اگر اللہ نے قبول نہ کی تو بات نہیں بنے گی.
تیاری اس کی کیا ہے؟ اللہ کے حضور منت کرنا کہ یا اللہ جو میں نے کہا ہے اسے قبول فرما لے۔ یہی معاملہ نماز کا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تو اس سے بہت بڑا ہے، میں کیا نیکیاں کر لوں گا تیرے لیے۔ اور اس سے اگلی بات کیا؟ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف کر دے، مجھ سے جو کمی رہ گئی ہے نماز کے اندر اسے معاف کر دے، اس نماز کو قبول فرما لے۔ اللہ قبول فرمائے گا تو بات ڈرے گی، اگر اللہ نے قبول نہ فرمایا تو کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے تمام عملوں کی یہی کیفیت ہے، وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ایک عمل کرنا ہے، ایک اس عمل کی مرمت کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اتنا مہربان ہے، جیسا بھی ہوتا ہے کر لیں، اور آخر میں اللہ کی منت کر لے کہ یا اللہ اسے سنوار کے قبول فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ اب رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے، آخری دن جا رہے ہیں، جیسے بھی رکھے ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جتنی بھی چغلیاں کر لی ہیں روزے رکھ کے، اللہ کے گھر سے امید یہ ہے کہ اگر معافی مانگ لی جائے اللہ پچھلے بھی ٹھیک کر دے گا۔ اللہ رب العزت پچھلی تراویحیں بھی قبول کر لے گا، اللہ پچھلی تلاوتیں بھی قبول کر لے گا، لیکن انسان ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری دے، اللہ کی منت سماعت کرے، اس سے درخواست کرے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول فرما لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واذل الشرك والكفر والمبتدعين اللهم لعن الكفرة الفجرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم لعنهم لعنا كبيرا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم اكفنا شرهم بما شئت اللهم اكفنا شرهم بما شئت اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين